مولا امیر المومنین اپنی ساری زندگی میں ناز کرتے رہے مال کے اشتر پہ، اور مولا علی کا یہ جملہ کتنا وزنی جملہ ہے اپنے ایک صحابی کی شان کے لیے۔ علی فرماتے ہیں مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے پیغمبر کے ساتھ۔ کیونکہ مالک اشتر جانتے تھے کہ تلوار جب اسلام کے لیے نکالی جائے تو اس کے قانون کیا ہے۔ شاید میں نے اپنی پہلی مجلس میں گزارش کی تھی کہ جنگ اور ہے اور جہاد اور ہے۔ جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو فاقے اور روزے میں ہوتا ہے۔ فاقہ بھوک سے کیا جاتا ہے، روزہ اسلام کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جنگ جذبات سے کی جاتی ہے، جہاد اطاعت حجت میں کیا جاتا ہے۔ اور جس مال کی اشتر کے لیے امیر المومنین نے یہ جملہ کہا، وہ مال کی اشتر کتنا اطاعت حجت میں تھا کہ جنگ صفین میں حاکم شام کو بالکل اپنی تلوار کے قبضے میں رکھے ہوئے تھا، یا کان میں آواز پڑی کہ علی نے جنگ بند کر دی۔ مال کی اشتر نے وہیں سے تلوار نیام میں واپس رکھی۔ جب کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مالک کیوں نہیں قتل کیا، فرمایا کیا کروں، میں نے علی کی اطاعت میں نکالی تھی۔ تو اب کسی سے کسی کی پہچان کرنی ہو تو ہمیشہ پہچان اس لشکر کے سالار سے ہوتا۔ کیا مثال دوں میں اصحاب حسین کی، جن کے سالار کا نام عباس ہے۔ چلے میں جملہ اچھا کر کے دیتا ہوں، میں اصحاب حسین کے وفا کی مثال کیا دوں جن کا سالار وفادار ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس میں وہ کون سے اسرار پوشیدہ تھے، وہ کون سے راز پوشیدہ تھے کہ آل محمد حضرت ابو الفضل العباس کی عزت و تکریم جو کرتے تھے، وہ کون سے راز پوشیدہ تھے۔ حضرت ابو الفضل العباس کے لیے کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ تمام شیعہ مورخین نے لکھا کہ حضرت عباس کے لیے علی نے دعا مانگی تھی، مولا علی نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور دعا ہمیشہ حجت اپنے ناصر کے لیے مانگتی۔ حضرت ابراہیم کی دعا آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میری ذریت میں امامت رکھ دے۔ ابراہیم نے دعا مانگی تھی نسل کے لیے۔ موسیٰ نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ موسیٰ کی دعا قرآن میں، خود مصطفیٰ کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ رسالت مآب نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے سلطان نصیر عطا فرما۔ ہر حجت دعا مانگتی رہی۔ ابراہیم نے دعا مانگی امامت کے لیے، موسیٰ نے دعا مانگی ہارون کے لیے، پیغمبر نے دعا مانگی علی کے لیے۔ کیونکہ جب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے تب نسل میں امامت نہیں تھی۔ گفتگو شروع ہو چکی جناب۔ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اس وقت حضرت ابراہیم کی نسل میں امامت نہیں تھی۔ جب موسیٰ نے دعا مانگی اس وقت ہارون وزیر نہیں تھے۔ جب نبی نے دعا مانگی نبی کے پاس کوئی اپنی رسالت کا گواہ اور مددگار نہیں تھا۔ جب علی دعا مانگ رہے حسن اور حسین ہیں۔ کسی نعمت کے نہ ہوتے ہوئے اس نعمت کی دعا کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے، حسنین کے ہوتے ہوئے۔ چلے میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے۔ علی اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے، یا علی جب حسنین موجود تھے تو پھر آپ نے اللہ سے دعاؤں میں عباس کیوں مانگا؟ فرمایا میں علی زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، عباس علی کو بھی مانگنے سے ملتا ہے۔ اب میرا وعدہ تھا کہ میں حضرت عباس قرآن سے پڑھوں گا۔ بہت سی ایسی قرآن میں آیات ہیں جن کا مصداق صرف اس دور میں نہیں ہوتا۔
آنے والے دور میں بھی ہوگا. بڑی آیات قرآن میں ایسی ہیں جن کا مصداق اگر اس دور میں نہیں تھا تو آنے والے دور میں تھا. جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ خدا جب کافروں سے خطاب کرتا ہے تو صرف اس دور کے کافروں سے نہیں کرتا, اور جب مومنوں سے کرتا ہے تو صرف اس دور کے مومنوں سے نہیں کرتا, ہر دور کے مومنوں سے کرتا ہے. اب بہت سی آیات ایسی ہیں جو قرآن میں آئی پہلے تھی, مصداق ان کا بعد میں آیا. اب آئیے حضرت عباس قرآن سے شروع کرتے ہیں. ایک نبی گزرا ہے جس کا نام ہے شموئیل. یہ اللہ کا نبی تھا, بوڑھے ہو چکے تھے. اس دور کا کافروں کا بادشاہ جالوت تھا. قوم نے آ کے اللہ کے نبی جناب شموئیل سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں. نبی آپ ہیں لیکن کوئی ہمارے لیے بادشاہ بنائے. اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی, میرے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں میدان جنگ میں جا کے لڑ نہیں سکتا. یہ قرآن میں پوری کی پوری کہانی موجود ہے. میرے اللہ مجھے, میری قوم ایک بادشاہ چاہتی ہے جو کفار سے لڑے. میں کسے اپنا بادشاہ بناؤں, کس کو اپنے لشکر کا سالار بناؤں؟ خدا کی آواز آئی, تم اپنا لشکر بناؤ, بادشاہ ہم چنیں گے. نبی موجود تھا لیکن بادشاہ اللہ نے چنا. بادشاہ اسے کہتے ہیں جسے حکومت دینی ہو. اللہ نے نبی کے ہوتے ہوئے اس دور کے مسلمانوں کا حکمران خود چنا تھا. آج مسلمان کہتے جی آل محمد اہل بیت علیہ السلام شریعت کے وارث تھے, لیکن جن کے پاس حکومت آئی تھی انہوں نے حکومت بڑی اچھی چلائی تھی. محمد کے بعد حاکم بھی کسی نے بنانا ہو تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا, اللہ کی مرضی سے بنتا. اب آئیے قرآن سے سنیے گا, خدا نے کہا کہ ہم تمہارے لیے بادشاہ مقرر کریں گے. میرا کسے بادشاہ بنائے گا؟ خدا نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم بسطاً زادت فی العلم والجسم, بے شک اللہ نے چن لیا ہے تیری قوم کے لیے ایک ایسا بادشاہ جو جسم اور علم میں قوی ہے. ہم نے کفار سے لڑنے کے لیے جسے چنا ہے, اللہ کہتا ہم نے چنا ہے. اور چنا کس بنیاد میں ہے؟ جس میں بھی طاقتور. ذہن میں رکھیے گا کہ میں عباس پڑھنے لگا ہوں. ہم نے جسے چنا ہے وہ جسم میں بھی قوی ہے, علم میں بھی قوی ہے. میرے اللہ کون ہے؟ فرمایا طالوت. اللہ نے بتا دیا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے وہ جسم میں بھی طاقتور ہے, علم میں بھی تھا. اور یہ دنیا کا قانون ہے, جو زیادہ علم والا ہو وہ بہادر نہیں ہوتا, کیونکہ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے متضاد. درود پڑھیے گا بلند آواز سے. متوجہ بات کی جانا. خدا نے کہا جسے ہم چنیں گے وہ جسم میں بھی, بڑی گفتگو بڑے محتاط ہو کے سنیں, جسم میں بھی طاقتور, علم میں بھی طاقتور. کون؟ طالوت. اس دور میں ایک تابوت ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کے دور کا وہ تابوت تھا. دیوبندیوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس تابوت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر تبرکات تھے, اور انہوں نے جو تبرکات لکھے ہیں وہ تفاسیر میں واضح طور پر لکھے ہیں. وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ خود بھی تبرک تھا اور اس کے اندر بھی تبرکات تھے. خود بھی تبرک تھا, اس کے اندر بھی تبرکات تھے. اور دیوبندیوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو تابوت سکینہ کے اندر تبرکات تھے وہ تبرکات کیا تھے. انہوں نے کہا اس کے اندر لوہے تھی, پتھر کی تختیاں تھی جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی جو عرش سے آیا کرتی تھی. اگلی انہوں نے لکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ کا پیرہن تھا, حضرت موسیٰ کا کرتا تھا, حضرت موسیٰ کی نالین تھی, حضرت موسیٰ کا عصا تھا. نبی کی نالین اور نبی کا کرتا تبرک تھا. جب خدا نے جناب شموئیل سے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے چن لیا ہے بادشاہ, شموئیل نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ چن لیا ہے. کس کو؟ طالوت کو. قوم نے کہا طالوت وہ غریب شخص, وہ ہمارا بادشاہ بنے گا. نا 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 نا, یہ فیصلہ اللہ کا نہیں.
اللہ ایسے کو کیسے چن سکتا؟ فرمائے طالوت کا نام اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے اس کی خصوصیت بھی بتائی ہے، اس لیے اسے چنا ہے کہ وہ علم میں بھی طاقتور ہے، جسم میں بھی طاقتور ہے۔ یقین کیجئے گا قرآن کی تفاسیر ممبر پہ لانے کے لیے تیار قوم نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم طالوت کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم طالوت کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ جناب شموئیل نبی نے کہا میرے اللہ تو نے وہی مجھ پہ کی ہے، تیرا مشورہ مجھ سے ہے، قوم میری بات نہیں مان رہی، قوم کہتی یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہم تیرے لیے آسانی کرتے ہیں۔ ان سے کہا وہ جو تابوت سکینہ جو ہم نے چھپا لیا تھا فرشتے کاندھے پہ اٹھا کے جس کے دروازے پہ لے آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ قرآن میں یہ جملہ نہ ہو، قرآن ممبر پہ، قرآن ممبر پہ ہے، خدا نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا بنایا ہوا کون ہے۔ وہ تابوت سکینہ فرشتے کاندھوں پہ اٹھا کے جسے ہم نے موسیٰ کے بعد چھپا لیا تھا جس کے دروازے پہ لے آئے، قوم کو کہ ان کی اطاعت کر لینا کیونکہ میں نے انہیں بادشاہ بنایا ہے، میں نے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا کو اصول دے دیا، جس کے دروازے پہ فرشتے آ جائیں وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ جس کے دروازے پہ فرشتے آئے، جس کے دروازے پہ، جس کے دروازے پہ ملائکہ آ جائیں وہ ہے اللہ کا بنایا۔ فرشتوں نے کاندھوں پہ اٹھایا تابوت سکینہ کو اور لے آئے کہاں؟ طالوت کے دروازے، متوجہ جی، طالوت کے دروازے پہ۔ طالوت نے مسلمانوں کے لشکر کی سربراہی کرتا ہوا جالوت کے مقابلے پہ چل پڑا۔ جب لشکر لے کے چلا تو اللہ کا نبی شموئیل ساتھ، اللہ کے نبی نے واضح کر رکو، لشکر لے کے جا رہے ہیں، کوئی علمدار چاہیے۔ پوری کی پوری کہانی قرآن موجود، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ میں نے کہا کہ بہت سی آیتیں ہوتی ہیں اترتی کہیں ہیں، مصداق کہیں اور ہوتا ہے۔ خدا نے کہا، جناب شموئیل نبی نے کہا لشکر لے کے جا رہا، طالوت تو اس لشکر کا ہے بادشاہ، میں ہوں نبی، نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہ کے ہوتے ہوئے ایک علمدار چاہیے۔ اب یہ لشکر قرآن کہتا کتنا تھا؟ لاکھوں کا، قرآن سے میں پڑھے لاکھوں کا لشکر۔ جناب شموئیل نبی نے کہا میرے اللہ تو نے فیصلہ کیا تھا کہ بادشاہ کون ہوگا، اب تو ہی فیصلہ کر کہ اس لشکر کا علمدار کون ہوگا۔ قرآن کہتا خدا نے فوراً فرشتے کو بھیجا، میدان جنگ میں کھڑا لشکر، میدان میں کھڑا ہے، یہ باتیں گھر میں نہیں، میدان میں لشکر کھڑا ہے، اور نبی کہہ رہا بتا کسے علمدار بنا۔ خدا کہتا ابھی اس تابوت سکینہ کو کھول، اس میں ہے موسیٰ کی ذرہ، جس کے بدن پہ پوری آ جائے۔ جس کے بدن پہ پوری آ جائے وہ ہے تیرے لشکر کا علمدار۔ اب لاکھوں کا لشکر تھا، ایک ایک کو بلاتا، ذرہ پہناتا، کیسے فیصلہ کرتا کہ کس کو پہناؤں؟ کہنے لگا میرے اللہ یہ لاکھوں کا لشکر ہے، یہ لاکھوں کا لشکر ہے، مجھے بتا ذرہ کس کے بدن پہ پوری آئے گی؟ آواز آئی ان میں سے پہچان کے داؤد کہاں کھڑا ہے۔ داؤد نبی کے بدن پہ موسیٰ کی ذرہ پہنا دی۔ آج مفسرین کہتے ہیں وہ لوہے کی ذرہ نہیں تھی، وہ معصوم کی ذرہ تھی، اور معصوم ہی کے بدن پہ پوری آنی تھی، اس لیے کہ داؤد آنے والا نبی تھا، اور نبی کا لباس نبی کو آتا ہے، معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے۔ زبان کھینچ اس بندے کی جو کہتا عباس کی عزت نہیں تھی، اگر عباس معصوم نہیں تھا صفین میں علی کی ذرہ ہے۔ سفیر میں علی نے ذرہ حضرت عباس کو پہنائی تھی۔ یہاں کس نے پہنی؟ داؤد نے،
اور اگلا جملہ بھی سن لینے کا ذہن بیدار ہے. جناب امیر المومنین جب علی نے صفین کے میدان میں حضرت عباس کو اپنی ذرہ پہنائی تھی تو سامنے کھڑے ہوئے ایک صحابی نے کہا تھا یا علی عباس کے بدن پہ ذرہ پوری نہیں آئی, ایک بالشت لمبی ہے, ایک بالشت لمبی ہے. اتنا کہنا تھا. عباس نے کہا کتنی لمبی ہے؟ اس کا ایک بالشت. عباس نے لوہے کی ذرہ پہ انگلیاں ڈالی, عباس نے اتنی ذرہ کو اتارنا شروع کیا. دیکھ کے اس صحابی نے کہا لوہا نرم ہونا داؤد نبی کا معجزہ تھا. فرمایا وہ ہمارا نام لے کے کرتا. کی روایت ہے یا صفین میں علی نے زرہ پہنائی یا کرتا پہنائی. دو طرح, یا زرہ پہنائی یا زرہ بھی علی کی تھی, کرتا بھی علی کی. اب میں گزارش کروں گا, منت کروں گا, مکتب تشیع کا ادنا سا طالب علم مجمع میں بیٹھ کے دوسرے کے کان میں بات نہ کرنا, جو سوال ہو وہیں سے اٹھنا سوال کر لینا, شک لے کے نہ جانا. حضرت عباس کی عصمت پڑھنے لگا ہوں. اب یہاں تک جملے وہ تھے جو برداشت آسانی سے ہو جانے تھے. اب آپ کی مجھے تائید بھی چاہیے. ایک عالم دین مجلس میں موجود بھی اور قرآن بھی آج منبر پہ ہے. اب اگلے جملے جو ہے نا اس کے لیے جیسے وہ جہاز ہلکا سا بھی ڈولنا شروع ہونا تو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لے. کس لیے ہوتی ہے؟ حفاظتی تدابیر. اب اگر تھوڑا سا بھی عقیدہ ڈولے تو توکل کی سیٹ بیلٹ باندھ لینا. اب اس سے آگے عباس پڑھنے لگا. ابھی تو میں نے وہ آیت پڑھی ہی نہیں جو عباس کے لیے آئی تھی. یہ چلے گئے. ادھر سے کون آیا؟ کافروں کا جالوت, مسلمانوں کا طالوت. یہ کچھ نام ایسے ہیں اسلام میں جو ملتے جلتے, حبیل اور کبیل, ہم پلہ ہم وزن اور ایک جیسے. اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اب اس میں سے غلط والا کون سا تھا, صحیح والا کون سا. میں تھوڑی سی نشانی میں, کابیل جس میں قاتل والی کاف ہے نا وہ کابیل ہے, اور جس میں جاہل والی جیم ہے نا وہ جالوت ہے. اب یہ نشانی پکی رکھ لینا, قاتل اور جاہل, اس کو ذہن میں رکھ لیں. ادھر سے جالوت آ گیا, ادھر سے طالوت آ گیا. ادھر طالوت مسلمانوں کا بادشاہ. کس نے بنایا؟ اللہ نے. ساتھ اس کے داؤد, لشکر کا علمدار. خدا نے قرآن میں کہا کہ اپنے لشکر سے کہے کہ تابوت کو آگے لے کے چلے تاکہ یہ لشکر فتح یاب ہو جائے. لشکر کی فتح اللہ نے یہ نہیں کہا ان سے کہ تلواریں اٹھا کے چلے, نیزے نکال کے چلے, سینے چوڑے کر کے چلے. فرمائے فتح چاہتے ہو تو انہیں کہ تابوت کو آگے لے کے چلے. یہ تابوت ہے ان کی فتح کا نشان. تابوت آگے چلانا, اس کا مطلب ہے اس تابوت کے پیچھے چلو, اس کو پیچھے نہ چلانا, اس کے پیچھے چلو. اگر تم چاہتے ہو تمہارا لشکر فتح یاب ہو جائے تو اس تابوت کو آگے چلانا. پوچھو مولویوں سے اس تابوت میں کیا تھا؟ کہتے موسیٰ کا جوتا تھا. اللہ نبی کا جوتا آگے چلائے تو لشکر فتح یاب ہو جائے, اور کربلا میں عباس کا علم آگے چلے. سوال ہے, فتح تو اللہ دیتا ہے, دیتا اللہ ہے, تابوت وسیلہ ہے.
کس چیز کا بنا ہوگا؟ لکڑی کا بنا تھا نا. اور کہتے ہیں کہ وہی تابوت ہے جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھ کے بہایا تھا. یہ وہی تابوت ہے جسے اللہ نے عزت کی علامت بنایا، فرشتوں کے ذریعے پہنچایا، اور اسی تابوت کی وجہ سے طالوت کے لشکر کو فتح دی تھی. کہتے ہیں اس تابوت کی عزت یہ تھی، اس پہ رکھ کے نبی موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو نیل کی لہروں کے حوالے کیا تھا. اس کا مطلب اس لکڑی کے صندوق کی عزت نہیں ہے، عزت تھی کہ اس نے نبی کو بچایا تھا. اس نے نبی کو بچایا تھا. جو لکڑی کا صندوق نبی کو بچا لے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، اور جو ابو طالب محمد کا بچا. اب بھی وہ آیت آئی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ آ جائے ہیں، 5ویں دن آپ آئے ہیں، اب بھی وہ آیت آئی نہیں. دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا ایک دریا پہ، ایک نہر پہ. اب قرآن کی آیت ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ مبارکہ البقرہ، خدا کہتا جب یہ دونوں لشکر ایک نہر میں پہنچے، خدا نے فوراً پھر فرشتے کو بھیجا. خدا نے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. اب میری مجبوری ہے کہ مجھے سینے کا زور میرا نہیں لگ رہا بیماری کی وجہ سے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ تک ویسے پہنچاؤں عباس جیسے حق بنتا ہے. یقین کریں میرا بدن تڑپ رہا ہے کہ مجھے ویسے عباس پڑھنا چاہیے. خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے، ایک ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے ایک نہر کے ذریعے سے. فمان شرب فلیس منی، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَإِنْ اغْتَرَفَتْ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جس نے چلو میں پانی بھرا اور پیا نہیں وہ مجھ میں سے ہے. کہاں چلے گا جو عباس سننے آئے تھے؟ کہاں چلے گا جو قرآن سے عباس سننے آئے تھے؟ خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ مجھ میں سے نہیں. اور آگے خدا کہتا جس نے چلو میں پانی لیا اور دریا پہ مارا اور پھر بھی نہ پیا وہ مجھ میں سے ہے، وہ مجھ میں سے ہے. عقیدہ گھر جا کے چیک کر لینا، جو اس میں سے ہو وہ غیر معصوم نہیں ہوتا. یہ قرآن منبر پہ اس کی تفاسیر میں لکھا کہ پانی پیا تھا لوگوں نے طالوت کے لشکر میں سے. کتنے لوگوں نے نہیں پیا؟ 313 نے. 313 کے علاوہ سب نے پیا. لکھنے تفاسیر نے یہ لکھا کہ کنہوں نے پیا. ایک تفسیر میں مجھے نہیں ملا، 18 تفاسیر میں نے پڑھی، ایک میں نے لکھا کہ چلو میں پانی کس نے لیا تھا. اللہ نے آیت بھیج دی، مصداق اس دور میں نہیں ملا، آیت وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی کہ کون بنے گا اس آیت کا مصداق، کون بنے گا اس آیت کا مصداق. 10 محرم کو غازی نے فرات میں گھوڑے کو ڈالا، عباس نے چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مارا. عباس پانی پینے نہیں گیا تھا، قرآن کی آیت بتانے گیا. ورنہ جس کے
ورنہ جس کے گھوڑے کے سموں سے پانی نے چھو لیا تھا اس نے چلو میں کیوں اٹھایا؟ عباس چلو میں پانی نہ لیتا، آج قرآن کی ایک آیت بغیر تفسیر کے رہ جائے۔ جیسے خدا نے مبالغے میں کہا تھا ہم بھیجیں گے سچوں کو اور لعنت بھی بھیجیں گے، جب اللہ کو پتا تھا کہ نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کرنا ہی نہیں تو لعنت کس کے لیے بھیجی تھی؟ چل ہمیں نہیں پتا تھا کہ شاید یہ واپس چلے جائیں گے، میرے اللہ تو جانتا تھا، تو نے لعنت کیوں بھیجی ہے؟ فرمایا ان کے لیے کب بھیجی تھی؟ لعنت وہی کھڑی تھی، لعنت انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے۔ نجران کے عیسائی لعنت کو نہیں لے کے گئے، لعنت وہیں کی وہیں رک گئی۔ مجھے قرآن کی پائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت نہیں ملی، ورنہ قرآن کی آیت ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے۔ اللہ کچھ حکم دیتا تھا پھر انہیں روک لیتا تھا، مجھے کسی آیت میں نہیں ملا کہ خدا نے اس آیت کو واپس پلٹا لیا ہو، لعنت کو رحمت پہ بدل دیا ہو۔ وہ لعنت وہیں کی وہیں کھڑی تھی، تو پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ دن لمحوں میں بدلے، لمحے مہینوں میں بدلے، مہینوں سالوں میں بدلے۔ محمد کی بیٹی بھرے دربار میں آ گئی، بی بی دربار میں حق لینے نہیں آئی تھی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہے۔ سیدہ کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں، اب میں لفظ اچھا کہوں، حق صرف حق لینے نہیں آئی، حق دینے بھی آئی تھی، صرف حق لینے نہیں آئی، حق پہنچانے بھی آئی تھی۔ آیت وہی کھڑی تھی اگر عباس کا گھوڑا فرات میں نہ آتا۔ معصوم کو غسل سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیتا، معصوم کے بدن میں کچھ ایسے راز ہوتے، وصیت رسول کی، یا علی مجھے غسل تم دینا، خبردار کسی کو پردے کے اندر نہ آنے دینا ورنہ جو بھی آئے گا اندھا ہو جائے گا۔ بدن عصمت میں وہ اللہ کے راز ہوتے ہیں جو سوائے معصوم کے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ عباس معصوم نہیں تھے تو حسن کے جنازے میں کیوں شریک تھے؟ غسل حسن میں سجاد کے ہوتے ہوئے، حضرت امام حسن کے غسل میں سجاد کے ہوتے ہوئے عباس، عالیہ نے عباس کو بیٹا کہا ہے۔ مجھ سے بہتر عربی جانتے ہیں قبلہ ترابی صاحب تشریف فرمائے، عربی زبان میں ابن بھی بیٹے کو کہتے ہیں، والدی بھی بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن ابن ہر کسی بیٹے کو کہا جا سکتا ہے، خون کے علاوہ بھی رشتہ ہو تو ابن کہا جا سکتا ہے۔ جیسے علی نے کہا محمد بن ابی بکر ابنی میرا بیٹا ہے، صلب کسی اور کا ہے، بیٹا میرا، لیکن والدی اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو صلب بھی ہو۔ اس لیے تو حدیث کسا میں جناب سیدہ نے دونوں شہزادوں کو سلام، یا والدی، اے میرے بیٹے۔ والدی اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو صلب سے ہو۔ بی بی سیدہ مخدومہ عالمیان نے عباس کو والدی کہا ہے۔ اور یہ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں نا حضرت ابوالفضل العباس کی، زیارت کے حرم حضرت عباس میں جو زیارت کی کتاب ہے، مفاتی سے لے کے اس زیارت کی کتاب تک، یہ کسی عالم دین نے زیارت نہیں لکھی، یہ چھٹے شہنشاہ نے تعلیم کی، اور تعلیم کرتی کرتی ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے اللہم لعن من جہل حق کا، اللہ لعنت کرے اس پہ، میرا چھٹا امام کہتا ہے اللہ لعنت کرے اس پہ جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا۔
یہ جملہ میرے چھٹے امام کا، اور جس نے عباس کی حرمت کو پامال کیا، جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا۔ کیا حق ہے عباس کا؟ علی کا بیٹا ہونا یہ حق تو نہیں ہے، یہ تو رشتہ ہے عباس کا۔ پھر حق کیا ہے عباس کا؟ عصمت عباس کا حق ہے۔ 17 وصیتیں جناب سیدہ نے کی ہیں، اس میں 13 نمبر کی وصیت جا کے کھول کے دیکھنا، 13 نمبر کی وصیت ہے، یا علی میرے بعد اگر فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا۔ فدق میراث سیدہ ہے، فدق وراثت علی نہیں ہے، میراث سیدہ۔ سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا، اب میں ایک لمحے کے لیے وقت تو بیت گیا، ورنہ حضرت عباس ابھی تو شروع ہوا تھا۔ عباس عربوں میں 40 قبائل ہیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی قبیلے بنے ان 40 قبیلوں کی شاخیں، یہ 40 اصل ہیں عرب کے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شاخیں پھیلتی 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 عرب کے بہت سے قبائل بن گئے۔ اصل عرب کے 40 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ ہے بنی حوازن۔ بنی حوازن کا بنی ہاشم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی بنی حوازن بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ بنی حوازن دین حنیف پہ تھے، دین حنیف کہا جاتا ہے ملت ابراہیم کو۔ بنی حوازن کا اس دور کا سردار، اس کا نام تھا عامر، اور مکہ میں بنی ہاشم کے سردار کا نام تھا ابو طالب۔ بنی حوازن مکہ میں نہیں رہتے تھے عرب النسل، لیکن مکی نہیں تھے، کرشی نہیں تھے۔ یہ بنی حوازن جو تھے یہ بنی ہاشم کو سالانہ تحائف کا تبادلہ کرتے تھے۔ کچھ تحائف بنی حوازن سے بنی ہاشم کو آتے تھے، بنی ہاشم سے بنی حوازن کو جاتے تھے۔ بنی حوازن کا سردار تھا جناب عامر۔ رسالت مآب کی ظاہری حیات طیبہ تھی 29 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں، ابھی اعلان نبوت کو 11 سال باقی، نبی تھے اعلان نہیں کیا تھا۔ بنی حوازن کے سردار عامر نے اپنے غلاموں کے ذریعے کچھ قیمتی تحائف مکے بھیجے۔ غلاموں نے آ کے حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک محمد نہ آ جائے۔ یہ عین تاریخ ہے، عین تاریخ ہے۔ رسالت مآب کو بلایا گیا، حضرت ابو طالب نے کہا میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ میرے بعد بنی ہاشم کی سرداری آپ کے پاس آئے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بنی حوازن کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ بنی حوازن کے سردار نے ہمارے لیے کچھ تحائف بھیجے، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کریں۔ رسالت مآب نے غلاموں کی طرف دے کے کہا عامر خود کیوں نہیں آیا؟ غلام نے کہا وہ بالکل آنا چاہتے تھے اور آنے کے لیے تیار تھے، عین سفر کے دو وقت ان کی طبیعت بگڑ گئی، حالت خراب ہو گئی، لہٰذا سفر ان کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن وہ ارادہ کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے غلاموں کو کہا کہ تم تحائف لے کے جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسالت مآب نے غلام سے کہا یہ تھوڑی سی ایک مٹھی خاک دے، اس نے خاک دی، رسول نے اپنا لعاب اس خاک میں ڈالا، اس کو گوندھا، گوندنے کے بعد کہا یہ عامر کو دے دینا۔ اس عامر کے پڑ نواسے کا نام عباس ہے۔ جناب عامر کا بیٹا حزام، حزام کی بیٹی فاطمہ کلابیہ، فاطمہ کلابیہ کا بیٹا عباس۔ پتا تھا محمد کو کہ عباس نے اس نسل میں آنا ہے۔ چلو چلتے چلتے رسول کے لعاب کا اثر سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ لعاب پیغمبر کوئی معمولی چیز۔ مدینے کے منبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے اعلان سلونی کیا، اعلان سلونی کیا، پیچھے سے کہ یہودی اٹھا،
اس نے یا علی ہر سوال کا جواب فوراً، ہر سوال کا جواب فوراً، نہ سوچتا ہے فوراً جواب دیتا. کہاں سے پڑھے یہ سارے جواب؟ کس نے سکھائے ہیں تجھے؟ اب علی چاہتے تو بتا دیتے میں امام ہوں، میں ولی مطلق ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، لیکن علی کو بتا دے یہ یہودی ہے. ڈائریکٹ میں نے اپنے تک نہیں لے کے آنا، پہلے نبی منوانا ہے. امیر المومنین نے سینے پہ کہا حاضر صفت العلم، حاضر لعاب رسول اللہ. یہ جو علی کے سینے میں علم ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. اور جاؤ جا کے علماء تفسیر و تاریخ سے پوچھو، حسن اور حسین سیدہ کے بیٹے، لیکن ان کی غذا کیا تھی؟ زبان رسالت. اب میں کیا کروں، بار بار جی چاہتا کہ رک جاؤں یہیں پہ. 16 رجب کو علی نے پہلی غذا کیا لی تھی، لعاب رسالت. جو علی کی غذا ہے وہی عباس کی غذا ہے. یہ لہو ہوتا ہے، جو خوراک کھاؤ خوراک سے لہو بنتا ہے. اس لیے کہتے ہیں علی کی محبت لہو میں ہے، خوراک سے لہو بنتا ہے. اور ماں جو بچے کو دودھ دیتی ہے وہ لہو سے دودھ بنتا ہے، لہو خوراک سے بنتا ہے. حضرت عباس کے جناب عامر کو اللہ نے بیٹا حزام کی زوجہ سمامہ بنت سہیل، میں عباس کی نانی پڑھ رہا ہوں. جناب سمامہ بنت سہیل کی ماں ابو الشعیب، اس کی ماں جناب آسیہ مخزومیہ. 9 عباس کی ماؤں کے شجرے تو میں منبر سے پڑھ دوں. حضرت عباس کی پاک ماں کے 9 شجرے تو ہم منبر سے پڑھیں. رہبر ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، ماؤں کے شجرے بھی پڑھو تو شرمندگی نہ ہو. یہ غازی کی ماں کے دروازے پر رشتہ لے کے کون آئے تھے؟ حضرت عقیل. یہ رشتہ کسی عقیل کا کروایا ہوا ہے. جناب عقیل رشتہ لے کے 7 وجوہات لکھی ہیں علماء نے حضرت عقیل کے رشتہ لے کے آنے. 7 وجوہات لکھی ہیں علماء نے. آپ تذکرہ ابوالفضل العباس اٹھا کے دیکھیں، آپ صحیفہ ابوالفضل العباس اٹھا کے دیکھیں، آپ حضرت ابوالفضل العباس کی زندگی پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں 70 سے زیادہ کتابیں صرف حضرت عباس پہ. ایران اور عرب کے علماء نے صرف حضرت عباس پہ لکھ دی. حضرت عباس کے ماں کے دروازے پہ جو رشتہ لے کے آئے تھے وہ عقیل تھے. مولا علی نے کہا تھا مجھے شجاع ترین خاندان چاہیے. کیا کہنے علی، تو نے عباس کے پورے خاندان کی عزت بتا دی. مولا علی کہہ دیتے کہ مجھے شجاع باپ کی بیٹی چاہیے، مجھے ایک بہادر بھائی کی بہن چاہیے. فرمایا شجاع خاندان، یعنی کہ عباس کے پورے خاندان کو، ننہالی خاندان کو علی نے شجاع کہا. ان پڑھ کسی کو پڑھا لکھا کہے تو یہ اور بات ہوتی ہے. پڑھا لکھا کسی کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. اب یہ نہ دیکھو کہ یہ خاندان کون ہے، یہ دیکھو کہہ کون رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ شجاع ترین خاندان سے. بڑی بہترین وجوہات لکھی ہیں علماء نے. علماء نے لکھا کہ حضرت عقیل نے پوچھا تھا کیوں شادی کیوں؟ فرمایا بیٹا چاہیے.
کس لیے؟ فرمایا حسین کی نصرت کے لیے. میں فضائل پڑھ. علی ایک تیر سے 2 شکار کر رہے تھے. ایک تو شجاع ترین خاندان تک عقیل کو پہنچا رہے تھے, دوسرا عقیل تک پیغام پہنچا رہے تھے. حسین کو ناصر چاہیے. رائتی نمبر لینے کا میں کبھی بھی قائل نہیں رہا. رائت سے داد نہیں دینی, دل بنے تو پھر داد دینی ہے. علی نے عقیل کو بتایا حسین کو ناصر چاہیے. اب جب کہہ دیا کہ علی نے کہ حسین کو ناصر چاہیے, علی عباس پالتے رہے, عقیل مسلم کو پالتے رہے. ایسے پالے کہ دونوں ہی باب الحوائج. حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج, حسین کا ناصر ہوتا ہی باب الحوائج. باب الحوائج کہتے ہیں حاجات کی قبولیت کا دروازہ, اور دروازہ ہمیشہ کسی گھر کا ہوتا ہے. اگر رسول نے علی کو دروازہ کہا تھا تو خود کو شہر کہا تھا. تم نے عباس کو باب الحوائج مان لیا, مسلم کو باب الحوائج مان لیا, یہ پوچھے نہیں یہ کس شہر کے دروازے ہیں. جو دروازہ عباس ہو تو شہر حسین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں آتا تو کربلا چلے جاؤ, آج بھی شہر کے سامنے دروازہ ہے. عباس سے گزرو, عباس سے گزرو تو حسین تک پہنچو. تہران میں ایک عالم دین نے تقریر کرتے, ایک روزہ خان تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا اپنی زندگی میں جبریل امین جو رسول کے بعد آیا تھا وہ 12,000 دفعہ آیا تھا. 12,000 دفعہ اپنی زندگی میں جبریل رسول کے پاس آیا. اور ساتھ ہی انہوں نے فوراً جملہ کہا کہ اگر رسول کے بعد 12,000 دفعہ آیا تو پھر علی کے پاس 24,000 دفعہ. کیونکہ جب کوئی مہمان آئے تو آتا بھی دروازے سے, جاتا بھی دروازے سے. یہاں تک میں نے روکنا ہوتا تو میں یہیں پہ روک لیتا, جملہ تو اس سے آگے گیا ہوا ہے. کتابیں کہتی ہیں کہ 70,000 ملائکہ روزانہ قبر حسین پہ آتے ہیں. کامل زیارت سے لے کے پڑھ رہا ہوں, 70,000 ملائکہ روزانہ قبر حسین پہ آتے ہیں. اور جو ایک بار آتے ہیں پھر وہ دوسری بار نہیں آتے, ایک بار آتے اور پھر اللہ انہیں زندگی میں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر 70,000 ملائکہ قبر حسین پہ آتے ہیں تو عباس کے پاس 2 بار آتے ہیں. اور فرشتے ہمیشہ معصوموں کے دروازے پہ جاتے ہیں. جناب عقیل سے کہا, پہلی وجہ ناصر, دوسری وجہ جو تاریخ نے کثرت کے ساتھ نقل کی کہ جناب عقیل علم الانساب کے ماہر ہیں. یہ عربوں کے شجرے جانتے تھے. ابو طالب کا ویسے تو ہر بیٹا ہی شجرے جانتا ہے. شجرے جاننے کا ہنر, شجرے جاننے کا ہنر جتنا ابو طالب کے بیٹوں کو آتا. اگر تھک نہیں گئے تو پھر جملہ سن لینا, ورنہ تو ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا بیٹا بھی ہے جس کی تلوار بھی شجرے جانتی. لیکن علی کی تلوار میں اور عباس کی تلوار میں فرق تھا. میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا سینہ اور گلا مجھے دونوں روک رہے, ورنہ ایک ایک جملہ ایسے پڑھنے کا ہے نہیں ہے جیسے میں ضائع کر رہا ہوں. علی اور عباس دونوں کی تلواروں میں ایک فرق تھا. علی کی تلوار گردن میں رک کے دیکھتی تھی, 7ویں پشت پہ بھی کوئی مومن ہوتا تھا چھوڑ دیتی تھی. عباس کی گردن پہ تلوار گردن پہ رک کے دیکھتی تھی, 7ویں پشت پہ بھی منکر ہوتا کاٹ دیتے تھے. جو مومن دے کے چھوڑ دے وہ علی کی تلوار,
جو مر کر دے کے کاٹ دے. بڑا بہترین جملہ, پورا مجمع چپ ہو جائے, میں اکیلے ترابی صاحب سے داد لینے لگا. جو جوف کعبہ پہ نازل ہو اسے علی کہتے ہیں, جو قلب زہرا پہ نازل ہو اسے عباس کہتے ہیں. وہ سر بھی نہیں چک دے, کہتے ہاتھ نہیں چک دے, میں کہا سر بھی نہیں چک دے. اور نیابت میں بنا دے, نیابت بس ایک ایک سے صلی اللہ محمد. خمسے ہوں تو عباس, عشرے ہوں تو عباس پڑھا دے, خاندان عباس پڑھا جائے, عباس کے ننہال پڑھے جائیں, عباس کا نانا پڑھا جائے, عباس کی ماں کی عزت پڑھے جائے, عباس کی نانی کے خواب پڑھے جائیں, عباس کے نانا کا خواب پڑھا جائے, حضرت عباس کی تلوار کی صفتیں پڑھی جائیں. ممبر کے غلاف پہ ہاتھ اگر خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں تو غازی مجھے دوبارہ ممبر پہ آنے نہ دے. اشرے ہوں تو عباس کا اشل پڑھا جائے, اشل پڑھا جائے, صرف اشل پڑھا جائے. حضرت عباس کے سامنے یہ لشکر یزید میں ایک ملعون آیا تھا, بہت بڑا سپاہی تھا, آپ اس کو تاریخ میں بڑا یاد کیا جاتا ہے, مادف. یہ بہت بڑا, اس نے دعویٰ کر کے یہ لشکر یزید میں آیا تھا. اس نے کہا تھا میں ایک شرط پہ جاؤں گا, لڑانا ہو تو 10,000 سے لڑانا, کم سے میں نہیں لڑتا. جب یہ پہنچا تو خبر ہوئی کہ حسین کے لشکر میں صرف 72 ہے. اس نے لڑنے سے انکار کر دیا. اس کا نا میرا عرب میں دعویٰ ادھورا رہ جائے گا. میرا دعویٰ ہے میں اس لشکر میں جاؤں گا, اس میدان میں جاؤں گا جہاں 10,000 سے کم سے میں نہیں لڑتا. یہ بیٹھا ہوا تھا جب حضرت عباس میدان میں آئے. حضرت عباس نے جب خطبہ دیا نا, خطبے کی دہشت اتنی تھی کہ یوں گھوڑے کی زین کو ممبر بنا کے عباس بول رہے تھے, اور 9 لاکھ میں سے ہر کوئی کہہ رہا تھا عباس مجھے دیکھ رہا ہے. عباس مجھے دیکھ رہا ہے, عباس مجھے دیکھ رہا ہے, عباس مجھے دیکھ رہا ہے. آخر عمر بن سعد ملعون وہاں گیا جہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا اپنے خیمے میں سے. جا کر کہا کب نکلے گا تو, وہ دیکھ میرے لشکر کی حالت. اس نے کہا, اس نے اپنے خیمے کا پردہ گرا کے کہا تجھے کہا نہیں تھا پہلے 10,000 سے لڑانا. عمر بن سعد نے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر آیا, تو کہہ رہا 10,000 سے لڑانا. وہ جو آج لڑنے کے لیے آیا نا اس کا دعویٰ ہے میں کم از کم 1 لاکھ سے لڑتا ہوں. تو 10,000 کہہ رہا, وہ سامنے جو آیا وہ کہتا ہے میں 1 لاکھ سے لڑتا ہوں. اس نے یوں خیمے کون آیا ہے, اس نے خیمے سے نکل کے یوں عباس کو دیکھا. عباس کے تیور پڑے, عباس کے گھوڑے کے ٹہلنے کا انداز دیکھا, عباس کے چہرے کا روپ دیکھا. میں نے پہلے کہا کہ یہ جملے ایسے تھے نہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں. جب اس نے یوں عباس کا انداز دیکھا, عمر بن سعد کی طرف دیکھا, تم نے تو کہا تھا کہ علی شہید ہو گیا ہے. میں نے تو سنا تھا, میں نے تو سنا تھا, میں نے تو سنا تھا کہ علی کوفے میں قتل ہو گیا. کل علی کا بیٹا ہے, ہو بہو علی ہے, اسی کا دعویٰ میں 1 لاکھ سے لڑتا ہوں. یہ کربلا ایک ذہن میں رکھیے گا, یہ کربلا یوں چٹکل صحرا نہیں تھا, اس پر ریت کے ٹیلے تھے, ریت کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں. یہ غازریہ, یہ نینوا, یہ ریت کے ٹیلوں کا علاقہ تھا. کربلا بالکل یوں صحرا میں نہیں تھا, ریت کے ٹیلے تھے. ٹیلے کے نیچے عباس تھے. یہ ٹیلا, اس ٹیلے کے پیچھے حسین کے خیمے اور ایک چھوٹی سی خندق. یہاں سے عباس ٹیلے پہ, اور ٹیلے سے عباس یوں نشیب میں آ گئے. یوں ان ٹیلوں پہ لاکھوں کا لشکر کھڑا, اکیلے غازی کو نشیب میں دیکھ رہا ہے. حضرت عباس کا ایک لقب ہے, میرا 12واں حضرت عباس کو کہتا ہے یا صاحب السعی, اے سعی کرنے والے. یہ میرا 100 سے زیادہ القابات کتابوں میں لکھے ہیں جو معصومین نے حضرت عباس کو دی. سعی کی جاتی ہے 2 پہاڑیوں کے درمیان, یہ صفا اور مروہ.
اب یہ مجھ سے پوچھو کہ عباس کو معصوم نے السعی صحیح کرنے والا کیوں کہا؟ یہ ٹیلا تھا حسین کا، اس کے پیچھے حسین کے خیمے، ٹیلے پہ عباس آئے، حضرت عباس نے دیکھا کہ اس ٹیلے پہ فوج کھڑی ہے، عباس نے فوج کو دیکھا، عباس اپنے گھوڑے کو دوڑا کے ادھر آئے، یہ نیچے گئے، عباس پھر یہاں آیا، 7 بار عباس نے اس عمل کو دہرایا۔ عباس ٹیلے سے اترتے، عباس ٹیلے سے اترتے، عباس ٹیلے پہ جاتے، یہ لشکر نیچے اترتا، عباس واپس ٹیلے پہ آتے، یہ پھر ادھر کھڑا ہوتا۔ اب عباس نشیب میں تھے، یہ ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ٹیلے پہ کھڑے ہیں اور اکیلے عباس ان کو نشیب سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، یہاں انہوں نے کہا معرف کو کہ جلدی آ، وہ کھڑا ہے عباس، یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے اپنے نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کے عباس کے بدن کا نشانہ لگایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو دوڑایا۔ کتابیں کہتی ہیں عباس نشیب میں کھڑے تھے، حضرت عباس نے مالک کو آتے ہوئے دیکھا، پوری تیزی کے ساتھ یہ گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ عباس نے پہلے تلوار نکالی تھی، جو ہی یہ دوڑا عباس کی طرف، عباس نے تلوار اپنے گھوڑے کی زین میں بیٹھے ہوئے اپنے زانوں پہ رکھ لی، عباس نے گھوڑے کی لجاموں میں اپنے ہاتھ رکھ لیے، عباس یوں اپنے پاؤں ٹکا کے کھڑے ہو گئے۔ اب تلوار غازی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تلوار ہے عباس کے زانوں پہ، یہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا عباس کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ نفسیاتی ایک انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی طرف دوڑ رہا ہو اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اس کو صرف دیکھ رہا ہو۔ اب وہ گھوڑے کو دوڑاتا دوڑاتا جو ہی عباس کے قریب سے گیا، عباس نے اپنی کلائی کو حرکت دی، عباس نے اسی کا نیزہ اس سے کھینچا، نیزے کو کھینچنے کے بعد عباس نے نیزے کی انی نہیں، نیزے کی دوسری سائڈ عباس نے اس کے پہلو پہ ماری، یہ گھوڑے کی زین سے گرا۔ اب یہ اس کو نیزے کی انی سے عباس نے زخمی نہیں کیا، عباس نے صرف اس کو گھوڑے سے گرایا، یہ گھوڑے سے گرا، اس نے لشکر کی طرف اوپر دیکھا، شمر مجھے گھوڑا بیچ، عباس نے مجھے میرے گھوڑے سے گرا دیا۔ اتنا کہنا تھا، ایک گھوڑا انکناتا ہوا یوں شور کرتا ہوا نیچے کی طرف دوڑا، جو ہی یہ نیچے کی طرف دوڑا عباس نے اپنا گھوڑا اشر اس گھوڑے کے قریب کیا، جو ہی عباس اس گھوڑے کے قریب گئے عباس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور عباس اس گھوڑے کی زین پہ آ گئے، عباس اس گھوڑے کی زین پہ، عباس نے اس گھوڑے کو یوں سیدھا کیا، اس گھوڑے نے اپنے سم اٹھائے اور یوں ریت پہ مارے۔ اتنا دیکھ رہا تو عمر بن سعد ملعون دیکھ رہا، عباس تو نے میرے لشکر کا گھوڑا کیوں چھینا؟ فرمایا یہ تیرا گھوڑا نہیں ہے، اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا۔ اس گھوڑے کا نام تاویہ۔ اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا، اور عباس آل محمد کے چرائے ہوئے مال پہ کسی کا قبضہ نہیں دیکھتا۔ اس میرے شہنشاہ کا ایک وصف یہ ہے، یہ حسین کا بھی علمدار ہے اور 12ویں کا بھی علمدار ہے، یہ لشکر حسینی کا بھی علمدار، یہ لشکر مہدی کا بھی علمدار، حسین کا لشکر بھی اسی کے علم کے سائے میں نکلا تھا، 12ویں کا لشکر بھی اسی کے علم کے سائے میں نکلا۔